بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات کچھ بھی ہو یا پھر کوئی معمولی سا واقعہ بھی ہو تو انسان کو عمر بھر یاد رہتا ہے۔ مجھے بھی ابھی تک یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو شادی کے پہلے ہی دن ایک چھوٹا سا لڑکا میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا مالکن آپ تازہ فریش دودھ پئیں گی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے بڑی چاو لگاؤ سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اسے ہاں میں جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ یہ بچہ میرا دیور ہوگا یا میرے شوہر کا کوئی جاننے والا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دودھ لے کر آیا تو اس کی زبان، بول چال، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نوکروں والا لگ رہا تھا۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات چیت نہیں کی، لیکن میں اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس گھر کا خاندانی نوکر ہے۔ میری اماں نے مجھے کہا تھا کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو وہاں پر تمہارے آگے پیچھے نوکر پھریں گے۔ اب مجھے اماں کی بات پر یقین آیا تھا، لیکن مجھے مرد نوکروں سے ہمیشہ سے الجھن رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی ایک کام والی آتی تھی۔ یہاں پر اس سے پہلے ایک بڑی عمر کا آدمی ہمارے گھر کام نپٹانے آتا تھا، اسے ابا ہی لائے تھے۔ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو اماں نے اسے یہ کہہ کر ہٹا دیا تھا، لیکن اب میں ایسے گھر میں آ گئی تھی جہاں پر مرد نوکر تھے۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جب یہ بڑا ہوگا 16-17 سال کا تو میں اسے یہاں سے بھجوا دوں گی۔ ویسے بھی چھوٹے بچوں کو معاملات کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کھل کر بات چیت کیا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں، اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگانے لگی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے، مجھ سے کہنے لگے اس گھر میں کام کرنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں کہے گا، گھر میں نوکر چاکر ہیں، تمہارے آرام کا بھی خیال رکھا جائے گا، بس تم نے ماں جی کی ہر بات ماننی ہے۔ ماں جی نوکروں پر سختی نہیں کرتی، وہ بہت ہی نرم دل ہیں، ان کی نرم دلی سے اکثر ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں، لیکن تم اب اس گھر کی فرد ہو، اس لیے تم ان لوگوں پر سختی مت کرنا، نوکر تمہاری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، تم انہیں جھڑکنا نہیں۔ اماں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی بد دعا بہت جلدی لگتی ہے، اس لیے کبھی بھی ان سے کوئی بدتمیزی نہ کی جائے اور نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ان کا دل دکھے۔ میں نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی، ظاہر ہے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تم دودھ پی کر سو جاؤ، مجھے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، انہوں نے میری دعوت کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں رہ پاؤں گا، 2-3 بجے آؤں گا، اس لیے تم سو جانا، جب میں آیا تو عازر تمہیں جگا دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ کون ہے؟ میرے منہ سے یہی لفظ نکلا تھا، ارے تھوڑی دیر پہلے جو تمہیں دودھ دینے آیا تھا وہ چھوٹا بچہ ہمارے گھر کا سب سے اچھا اور بہترین خدمتگار ہے، اسے کبھی بھی نوکر مت سمجھنا، اپنا چھوٹا بھائی سمجھنا، تمہاری اتنی خدمت کرے گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور سب اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، اسی لیے میں نے اماں سے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے حاضر کو رکھ دیں تاکہ وہ کام کرے اور میری بیوی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں تمہارے کردار کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے یہ چھوٹا بچہ رکھا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ کبھی ڈرو نہیں یا خود کو غیر محفوظ تصور نہ کرو۔ میں نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا تو وہ چلے گئے، لیکن مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، اس گھر میں میرا خیال نوکر رکھیں گے، میرا شوہر کیا مجھ سے بات نہیں کرے گا؟ میرے دل میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے باہر کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، پھر دروازہ اچانک کھلا، میں حیران ہو گئی کیونکہ میں نے دروازے کی کنڈی نہیں کھولی تھی، پھر یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے سامنے 10 سالہ نوکر عازر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں دروازے کی چابی بھی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر غصے سے پوچھا یہ تم نے
दरवाजे की चाबी से ताला क्यों खोला? तुम्हें नहीं मालूम ये नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम से कम पूछ कर आना चाहिए था। तुम्हें दस्तक देनी चाहिए थी। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने उससे गुस्से से कहा तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मालकन माफ़ कर दें, लेकिन दरअसल मुझे गलत फहमी हुई है। आपसे पहले ये कमरा छोटी बीबी का हुआ करता था। वो मुझे यही कहा करती थी कि बाज़ औक़ात मुझे इतनी सुस्ती होती है कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल नहीं सकती। तुम बाहर से चाबी इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल लिया करो और मुझे कहवा वग़ैरह ला दिया करो। मुझे छोटी बीबी के ख़याल में मैं था, तो इसीलिए मैं इस कमरे में ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ कर दें। उसने बड़ी अदाओं से मुझसे माफ़ी मांगी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है मेरी नंद बहुत ज़्यादा सुस्त हो, तो नौकरों को इसी तरह कमरे का दरवाज़ा खुद खोलकर आना पड़ता होगा। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं इस बात की तह तक ज़रूर जाऊंगी और इसकी सब हरकतों पर शुरू से ही नज़र रखूंगी। मैंने आज़िर से पूछा, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए? तो वो कहने लगा, मैंने सोचा आपका हाल अहवाल पूछ लूँ। अगर आपको खाने की कोई चीज़ चाहिए तो वो भी बता दें। मैं रात को देर तक जागता रहता हूँ। इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागता रहता हूँ। उसने बड़ी चमकती आंखों से कहा था, अच्छा ठीक है, फ़िलहाल तो मेरे कमरे से जाओ और दोबारा इस तरह दरवाज़ा मत खोलना। जी बेहतर। वो अपने दिल पर हाथ रखता हुआ चला गया। मैं उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुई थी। इतना छोटा सा बच्चा और इसे कितनी ज़्यादा तमीज़ है। मुझसे कोई फालतू बात नहीं की, वरना कोई और लड़का होता तो न जाने मेरी क्या क्या तारीफ़ें करता। लेकिन ये नौकर होकर भी बहुत सलीकामंद था। उसके जाने के बाद मैं अपने बिस्तर से उठी। मैं अभी अपने कपड़े ठीक कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक सफ़ेद रंग के रुमाल पर पड़ी। उसके साथ ही एक शॉपर भी था। शॉपर और रुमाल ऐसे लगता था जैसे इन्हें अभी इधर रखा गया हो, क्योंकि जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई थी तब इधर कुछ नहीं था। रुमाल और शॉपर देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे ये आज़िर ने रखा हो। इसका कोई मकसद हो सकता है, मैंने दिल में सोचा। लेकिन इस नौकर को मुझसे क्या तवक्कुआत और क्या मकसद था? उसे मुझसे क्या गर्ज होगी? मैंने यही बात दिल में सोची। शॉपर उठाकर खोलने ही लगी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा, अगर शॉपर में कोई ऐसी वैसी चीज़ हुई तो खामखा अपनी बेइज्जती होगी। हो सकता है मेरे शौहर आए हों। लेकिन मैंने शॉपर अलमारी के नीचे छुपा दिया। उसके बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सास खड़ी थी। सास के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, हैरत है, तुम्हारा शौहर अभी तक क्यों नहीं आया? उसे अभी यहाँ होना चाहिए था। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम इसे कमरे में रोक कर रखती। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने शौहर को पहले ही दिन पाबंद करना शुरू कर दूँ। आइंदा से वही होगा जैसे आप कहेंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई। वो कहने लगी, बेटी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ऐसे समझो कि तुम इस बात को राज ही रखना। अभी ये बात करने का वक्त नहीं। बस तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम मुहतात रहना। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे दूर भी हो तो खुद उसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना होती है। मैंने अपना जवान बेटा तुम्हें दे दिया है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। सास की बातें सुनकर मैं अजीब सी सोच में पड़ गई थी। मेरी सास बड़ी पहेलियां बुझवा रही थी, जबकि मुझे उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। खैर, मैं वापस आकर अपने बेड पे बैठ गई। मेरी नज़र दूध के गिलास पर पड़ी। मैंने फ़ौरन उसे उठाकर पी लिया, क्योंकि मुझे सख्त प्यास लग रही थी। इस वक्त किसी से पानी भी नहीं मांग सकती थी। दूध पीकर मेरा पेट भर गया और मैं सोने के लिए लेट गई। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी हलचल का एहसास हुआ। मैंने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने सामने देखा तो वो आज़िर खड़ा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात के 2 बजे मेरे कमरे में क्या लेने आए हो? मेरी बात सुनते ही वो डर गया।
کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا، مالکن جی مجھے معاف کر دیں، میں یہاں پر اپنی ایک بہت ہی ضروری چیز بھول گیا تھا، اگر میں نے وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا، اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا کیا چیز؟ تو وہ کہنے لگا ایک شاپر اور ایک سفید رومال تھا جی، وہ آپ کو دینا تھا لیکن مجھے لگتا ہے میں نے کہیں اور گرا دیا، اگر وہ رومال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، دوبارہ آج کے بعد میرے کمرے میں اس طرح مت آنا۔ اس نے دودھ کا وہ گلاس لے لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں رومال اور وہ شاپر نکال کر دیکھوں کہ اس میں کیا تھا، جس کے بارے میں یہ اتنی زیادہ جلدی مچا رہا تھا، اور اسے خوف بھی انتہا کا تھا۔ میں نے اسے تسلی دے دی تھی لیکن میرے دل میں شاپر اور رومال کے لیے بے انتہا تجسس تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اس بار لاک لگانے کی بجائے کنڈی لگا دی، کمرے کی روشنی جلائی اور شاپر اور رومال کھول کر دیکھنے لگی۔ اندر سے جو چیز نکلی وہ دیکھ کر میں بہت حیران تھی، حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ میں نے اس چھوٹے سے بچے سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسی چیز شاپر میں رکھ کر بہانے سے مجھے دے گا۔ اب میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، آخر یہ کس کی حرکت تھی؟ کیونکہ اگر میں لاکھ اس بچے پر غصہ کروں، شک بھی کروں اور یہ یقین کرنے کی کوشش کروں کہ یہ اسی نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا بندہ ہی کر سکتا تھا، ایک ایسا انسان جو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہو۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اب اس نوکر سے بنا کر رکھوں گی، میں کبھی اسے نہیں ڈانٹوں گی اور نہ ہی اس سے کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے دور چلا جائے اور مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے اسے 500 روپے ہاتھ میں دے کر کہا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ بولا، مالکن۔ میں نے اس کا لفظ آدھے میں ہی چھڑوا دیا، مالکن نہیں تو مجھے آپ بھی کہا کرو، اب سے میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ کل شاپر میں جو چیز میں نے رکھی تھی اور وہ رومال کیا آپ کو پسند آیا؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے، خاص کر میں اپنے شوہر کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے، لیکن تم آئندہ مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، اگر تم سے کوئی میرے بارے میں بات کرے تو تم مجھے لازمی بتاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، یہ آپ کسی غریب کو دے دیں تو بہتر ہوگا۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اس میں خودداری اور غیرت بہت زیادہ تھی اور ساتھ ہی غرور بھی تھا۔ وہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ ساری باتیں پہلے سے جانتا ہے۔ وہ کسی طور بھی مجھ سے پیسے نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن میرے دل میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، پر میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں میکے جا کر اپنی امی کے سامنے یہ بات رکھوں گی کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کریں کہ یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے، کیونکہ اس چھوٹے بچے پر میں بالکل شک نہیں کر سکتی تھی۔ خیر میں اپنے میکے چلی گئی اور میں نے سارا معاملہ امی کو بتایا تو امی بھی پریشان ہو گئیں، کہنے لگی، بیٹی تمہاری شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اگر یہ بات تمہارے شوہر کو پتہ چل گئی تو وہ تمہارے کردار کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ یہی سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی اور یہ کہ تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ اللہ نہ کرے امی جان، میں تو اپنے شوہر کے علاوہ دل میں کسی اور کا خیال بھی نہیں لاتی، تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسا کبھی سوچا بھی نہیں، میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کو یقین تو آیا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ جیسے ہی یہ راز تمہارے شوہر کو پتہ چلے گا وہ تفتیش کرے گا اور شاپر اور رومال
میں نے اپنی امی کو دے دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ امی نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا اور خاص طور پر اس نوکر پر نظر رکھنے کا جسے میں ایک نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ جب میں گھر آئی تو میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر انتظار سے زیادہ بے چینی اور غصہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ ان کی بات سن کر میں نے آرام سے جواب دیا کہ میں اپنی امی کی طرف گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی مت نکالنا۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک دم اتنا بدل جائے گا، لیکن ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے جو وہ مجھ سے خفا تھے یا کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتے تھے۔ اتنے میں میری ساس کی آواز آ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی اچھا سا کھانا تیار کرو، آج کچھ خاص مہمان آئیں گے، اور ہاں یاد رکھنا ان کے سامنے تم نے بہت ہی زیادہ ادب اور احترام سے اپنے شوہر کو پکارنا ہے، یار وار کہہ کر اپنے شوہر کو نہیں پکارنا۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ بے فکر ہو جائیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے ایک کالی سی چادر اٹھا رکھی تھی، وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں یہ دیکھتی ہی ڈر گئی۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ مہمانوں کے سامنے اوڑھ کر تم جاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تو وہ کہنے لگے، کیا سب کے سامنے سج سنور کر جانا چاہتی ہو؟ کیا تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن نئی نویلی دلہنیں تو ہمیشہ تیار ہوا کرتی ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے، لیکن مکمل خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں انہیں مکمل یقین نہیں اور وہ شک بھی کر رہے ہیں۔ خیر، میں نے صبر و تحمل سے کام لینا تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے وہی چادر اوڑھنے کا کہا، حالانکہ میں سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ دعوت میں کون کون آ رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور بولے، جو بھی آ رہا ہے تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں، چاہے تم عورتوں سے ملو یا مردوں سے، تمہارے پہناوے میں کوئی فرق نہ آئے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا، میں بس اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے مہمانوں کا اندازہ ہو جائے۔ میں اپنی بات کر کے خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے اب تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مہمان آ گئے۔ جب میں نے کھانا لگایا تو مہمانوں میں ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے آدمی بھی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ مجھے بار بار ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، لیکن اپنے شوہر کو یہ بات محسوس نہ ہونے دی اور نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بات نہ بتا رکھی تھی کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں یا کیا لگتے ہیں، سو میں خاموشی سے دعوت کا کھانا کھا بھی رہی تھی اور مہمانوں سے بھی پوچھ رہی تھی اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بتائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کچن میں آئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ، یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا چل رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے ان سے غصے سے پوچھا تو وہ ہنس کر بولے، تمہیں سب پتہ ہے لیکن تم انجان بننے کی اداکاری کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی کسی گناہگار کو یا بے وفا کو معاف نہیں کرتا، اور جس دن مجھے سچ سمجھ آ جائے گا تو میں اس دن تمہارے چہرے پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ ابھی تمہیں فی الحال شک کا فائدہ دے رہا ہوں، جس دن مجھے حقیقت پتہ چلی اس دن میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچا جب میرے کردار میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں تو مجھے خواہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے امی کو بھی یہی بات بتائی تو امی کہنے لگیں، بیٹا یہ بات اتنی آسان نہیں جتنی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو تم سے چھپایا جا رہا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اپنی شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی سے ایسی دل دکھانے والی باتیں نہیں کرتا، اور میرا داماد
انتہائی شریف النفس ہے، ضرور کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے۔ تم اپنے کمرے میں غور سے دیکھو، کوئی ایسی چیز، کوئی نشانی ملے تو مجھے بتانا، میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ اماں کی بات سے مجھے وہ شاپر اور رومال والا واقعہ یاد آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس رومال اور شاپر کو اپنے شوہر کو دے دوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کسی نے مجھے عازر کے ذریعے بھجوایا تھا، لیکن پھر سوچا کہ خواہ مخواہ ایک نیا قصہ سامنے آ جائے گا۔ اسی شام وہی 12-13 سالہ نوکر میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو بے شک جا کر بڑے بھیا سے پوچھ لینا، لیکن فی الحال آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو لے کر باہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، تم مجھے باہر لے کر جاؤ گے؟ اور تمہیں تو خود کچھ نہیں پتا، تم ایک چھوٹے بچے ہو۔ عازر میری بات سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، باہر بڑے بھیا کھڑے ہیں نا، وہی آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا بڑے بھیا یعنی میرے شوہر؟ ہاں ہاں آپ ہی، میں انہی کو تو بڑے بھیا کہتا ہوں، وہ کار میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں عازر کی بات سن کر کچھ سمجھی نہیں تھی، پریشان بھی تھی اور شک میں پڑ گئی۔ میں نے جا کر اپنی ساس سے پوچھا کہ عازر نے مجھے کہا ہے باہر میرا شوہر مجھے لینے کھڑا ہے، کیا واقعی میں انہوں نے آپ سے کوئی ایسی بات کی تھی؟ میں نے تو باہر جا کر نہیں دیکھا، یہ بچہ ہے، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، آپ باہر جا کر ایک بار دیکھ آئیں۔ میری بات سنتے ہی عازر باہر کی طرف بھاگا۔ جب میری ساس باہر گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں سخت حیران ہوئی، اب مجھے عازر پر پورا شک ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ چھت پر چائے پینے کے لیے چلے گئے۔ میں نے سوچا آج میں اس سے 2 ہاتھ کیوں نہ کر لوں، روز روز شک کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ آج میں اسے ایک بار کمرے میں بند کر کے ساری کہانی مکمل کر لوں۔ سو میں نے ایسا ہی کیا، بہانے سے اسے اسٹور روم میں بلایا کہ مجھے کچھ چیزیں اوپر رکھنی ہے۔ پھر میں نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا۔ وہ وہیں پر دروازہ پیٹتا رہ گیا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا دل بھی کمزور تھا، لیکن مجھے بھی اپنے کردار پر کوئی سیاہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ باہر والے کمرے کا دروازہ بھی میں نے اندر سے بند کر دیا۔ عازر سے جالی والا دروازہ کھول کر پوچھا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی، پھر جو مرضی تم کر لو، تم یہیں پر سڑ کر مر جاؤ گے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، کب تک بات چھپا سکتا تھا؟ مجھ سے کہنے لگا میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا، بڑے بھیا کے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑے بھیا سے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اس کی بیوی کو اپنے جال میں پھنسا کر رہیں گے۔ یہ باتیں میں بھی سن رہا تھا۔ بڑے بھیا کو یہ باتیں بہت بری لگی تھی، انہوں نے اس سے دوستی توڑ لی تھی، لیکن وہ آدمی مجھے پیسے دینے لگا کہ تم جا کر بھابھی کو یہ شاپر اور رومال دے آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ 10,000 روپے تو میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے۔ بس ان کی یہ بات سن کر میں بہک گیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں ساری زندگی آپ کی نظر میں شرمندہ رہوں گا۔ میں نے کہا میری نظر میں تو تم گر ہی گئے ہو، لیکن اب میرے شوہر سے دور رہنا، ورنہ اگر انہیں تمہاری اس حرکت کا پتہ چلا کہ تم نے شادی کی رات مجھے کسی اور کو تحفہ لا کر دیا تھا تو وہ تمہارا برا حال کر دیں گے اور تم اپنی نوکری سے بھی جاؤ گے۔ اس لیے دوبارہ اس بات کو کبھی بھی اپنی زبان پر مت لانا، اور اس خبیث سے بھی کہہ دو کہ دوبارہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش نہ کرے، اپنے گندے ہاتھ میری روح تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ میری بات سن کر عازر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بیچارہ معصوم اور بے قصور ہے، لیکن اب مجھے اس پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میں کسی صورت اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور صحیح کہتے ہیں مرد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، عورت کو ہمیشہ اس سے فاصلے پر رہنا چاہیے، ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں، اور اسلام نے بھی اسی لیے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔